ناظرین آداب، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ پروگرام نظامت فاصلاتی تعلیم کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے اور یہ بنیادی طور پر BA سال سوم کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ اس پروگرام کا موضوع ہے تصوف کے چند مشہور سلسلے۔ آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے دو معزز مہمان تشریف لائے ہیں۔ سب سے کنارے تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر سید علیم اشرف جائسی صاحب، جو ہندوستان کی ایک مشہور علمی شخصیت ہیں، کئی کتابوں کے مصنف اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ عربی کے اندر اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر مفتی مشتاق تجاروی صاحب، آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی کے شعبہ اسلامک اسٹڈیز میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا اسٹوڈیو میں ہم استقبال کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو تصوف کے چند مشہور سلسلوں پر ہوگی اور ہم نے اس گفتگو کو مختلف سوالات کے اندر بانٹا ہے اور ہم ان سوالات کے تحت دونوں مہمانوں سے استفادہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈاکٹر علیم صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ جو ہمارا موضوع گفتگو ہے تصوف کے مشہور سلسلے، یہ سلسلے کیا ہیں؟ تصوف کے مشہور سلسلوں یا سلسلوں سے کیا مراد ہے، اور یہ اگر مختلف سلسلے ہیں تو سلسلوں کا فرق کیوں پیدا ہوا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، اعزائی طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دراصل لفظ سلسلہ جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے زنجیر۔ اچھا، اب یہ لفظ جو ہے اس کا مبدا یا اس کے وجود کا سبب جو ہے، جب ایک انسان اپنے شیخ سے بیعت کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں میں دیتا ہے تو جو شبیہ بنتی ہے وہ زنجیر کی ایک کڑی کی طرح بنتی ہے۔ اچھا، اور چونکہ یہ کڑی کا سلسلہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جاتا ہے، لہٰذا اسی مناسبت سے اس کو سلسلہ کہتے ہیں، ورنہ اس کے لیے جو حقیقی لفظ جو تصوف میں استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے طریقہ قادریہ، طریقہ چشتیہ، طریقہ سہروردیہ، رفاعیہ وغیرہ۔ اچھا، اور وہ طریقہ، وہ منہج، وہ طریقہ کار ہے، وہ تربیت کا وہ نظام ہے جس کے ذریعے ایک شیخ اور ان کے مریدین جو ہے اپنی تربیت کرتے ہیں اور اپنے سے متعلقین اور منسوبین کی جو ہے وہ تربیت کرتے ہیں۔ اور چونکہ ان طریقوں میں یا سلسلوں میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ یہ سلسلے مختلف علاقوں میں پیدا ہوئے، وہاں کے مقامی جو ہے، یعنی تربیت کے طریقے الگ الگ رائج ہیں۔ یقیناً تربیت کے طریقے اور خود وصول اللہ کے لیے جو ہے ان گنت جو ہے وہ طریقے ہو سکتے ہیں، چونکہ یہ ایک ذوقی تجربہ ہے، سلوک اللہ کا یہ ایک ذوقی تجربہ ہے، لہٰذا ہر انسان اپنے اللہ ذوق تک میں رسائی حاصل کرنے اپنی رسائی حاصل کرنے میں الگ الگ طریقے استعمال کرتا ہے۔ چنانچہ تصوف کا مشہور قول ہے کہ للہ طرائق عدد انفاس الخلائق، جتنے انسان کی سانسیں ہیں اتنے اللہ تک پہنچنے کے جو ہے وہ راستے ہیں، مختلف راہوں سے ہم اللہ راستوں تک سے پہنچ سکتے ہیں۔ اور حضرت ملک محمد جائسی نے اس سلسلے میں بڑی خوبصورت بات کہی ہے، ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ بدنا کے مارگ ہیں تیتے، بدنا کے مارگ ہیں تیتے، سرگ نکھت تن روں جیتے، کہ خدا تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے کہ آسمان میں تارے ہیں یا ہمارے بدن پہ جتنے روئیں ہیں۔ تو تصوف کے سلسلے اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، جی اور یہ مختلف ہیں۔ یقین، اور ان کا اختلاف جو ہے صرف انسان کے اذواق کی بنیاد پر، جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے کہا ہے کہ اس میں مقامی جو اثرات ہیں وہ بھی سبب ہے ان کے اختلاف کا، مقامی ضرورتیں ہیں، زبان ہے، رہائش کا، اور مختلف وجوہات کی بنیاد پر طریقے الگ الگ ہوئے ہیں۔ طریقے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ تصوف کے سلسلے، جیسا بھی بات کہی گئی کہ مختلف سلسلے ہیں، تو ذرا آپ یہ بتائیں کہ سلسلے کتنے ہیں؟ کیا بہت زیادہ ہیں؟ اور زیادہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے سب مشہور نہیں ہوں گے، تو کیا کچھ مشہور سلسلے بھی ہیں؟ کون کون سے مشہور سلسلے ہیں؟ تصوف کے سلسلے بہت ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ اگر ہزاروں کی تعداد میں پوری تاریخ کا جائزہ لیں تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور ایسے بہت سے سلسلے ہیں جو ختم ہو گئے، یا دوسرے سلسلوں میں ضم ہو گئے، اور ایسے سلسلے بھی ہیں کہ وہ چلے اور پھر اس کی شاخیں نکل گئی۔ اچھا، ایک سلسلے سے کئی دوسرے سلسلے بن گئے، کئی دوسرے سلسلے بن گئے، جیسے ابتدا میں جنیدیہ، تیفوریہ، نوریہ، حلاجیہ، یہ کشف المحجوب میں ان کا سب کا تذکرہ ہے۔ کشف المحجوب جو تصوف کی مشہور کتاب ہے، مشہور کتاب، اس میں بہت سے سلسلوں کا ذکر ہے، اور شاید ان میں سے کوئی بھی سلسلہ اب اس نام سے موجود نہیں ہے۔ یعنی جب یہ کتاب لکھی گئی تھی اس سے پہلے بہت سارے سلسلے موجود تھے۔ اس سے پہلے بہت یہ سارے کتاب کس دور کی ہوگی ڈاکٹر صاحب؟ یہ
65 میں انتقال ہوا 5ویں صدی ہجری کی کتاب ہے یہ؟ ہجری کی کتاب ہے 465 یا 63 تو اس سے پہلے تصوف کے بہت سلسلے ایسے تھے جو آج موجود نہیں ہیں، آج موجود نہیں ہے۔ ان میں مشہور سلسلے کون کون سے اس طرح ہیں؟ ہندوستان میں بھی جیسے نقشبندی، چشتی، قادری وغیرہ ہیں، تو نظام چشتی بہت مشہور سلسلہ ہے، نقشبندی، چشتی، قادری، قادری، نقشبندی، سہروردی۔ سہروردی۔ ان کے علاوہ 3 سلسلے اور آج کے دور میں مشہور ہیں، جن میں شاذلیہ، رفاعیہ اور مولویہ۔ شاذلیہ، رفاعیہ اور مولویہ۔ یا جلالیہ بھی کہلاتا ہے، وہ مولانا جلال الدین رومی کی طرف منسوب ہے۔ جیسے نظامیہ سلسلہ، چشتیہ سلسلہ ہے، اس کی یہاں ہندوستان میں 2 شاخیں ہو گئی، چشتیہ نظامیہ، چشتیہ صابریہ۔ ایک سلسلے سے 2 راستے نکل 2 گئے۔ راستے نکل گئے۔ اس طرح ان سلسلوں سے اور آگے بھی مختلف شاخیں نکلی۔ جی، اس طرح سلسلوں کی تعداد تو ہزاروں ہوتی ہے، لیکن یہ 7 سلسلے کافی مشہور ہیں۔ 7 سلسلے جن کا آپ نے نام لیا، یہ کافی تو سلسلے بہت رہے اور ختم ہوتے گئے، تو اس میں گویا اس بات کا بھی امکان ہے کہ سلسلے مزید پیدا ہوتے رہیں، جی بالکل امکان ہے۔ اور لوگ جس طرح بھی چاہیں اللہ تک پہنچیں، یا لوگوں کی تربیت اس طرح کریں کہ وہ اللہ تک پہنچیں، تو وہ اپنے ذوق کے مطابق نئے سلسلے بنا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جو سلسلوں کا ذکر ابھی آیا، مختلف سلسلے تاریخ میں پیدا ہوتے رہے، ختم ہوتے رہے، کچھ مشہور سلسلے ابھی باقی ہیں، ان میں ایک قادری سلسلے کا ذکر آیا۔ یہ سلسلہ تو بہت سننے میں آتا ہے، بہت مشہور ہے، مختلف جگہوں پہ لوگ اس کے ہیں، ذرا اس سلسلے پہ آپ روشنی ڈالیں۔ دراصل تصوف کی تاریخ میں جن سلسلوں نے بڑا مقام اور بڑی بلندی اور بڑی شہرت پائی، ان میں شاید سلسلہ قادریہ جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ سر فہرست یہی ایک ایسا سلسلہ ہے جو دنیا کے تمام گوشوں میں براہ راست اصالتاً موجود ہے، براہ راست موجود ہے، قادریہ کے نام سے موجود ہے، یا پھر دوسرے ناموں سے اس کی شاخیں ہیں، جیسے جزولیہ اور شاذلیہ اور بدویہ اور شاذلیہ اسی کی شاخ ہے، اسی کی شاخ ہے، اور اس کے علاوہ یسوعیہ اور بہت سارے سلسلے، خاص کر کے مغرب عربی یا مراکش اور الجزائر وغیرہ میں بے شمار قادری سلسلے کی شاخیں ہیں۔ اس کی بنیاد جو ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جو غوث اعظم کے نام سے مشہور ہیں، جن کی عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو گیلان نام کے شہر فارس میں پیدا ہوئے، اور 561 فارس یعنی ایران 561 میں ان کی وفات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے تحاشا مقبولیت عطا فرمائی، 6 صدی ہجری کے، 6 صدی ہجری کے، اور ابن جوزی نے ان کے مواعظ کا، ان کے وعظوں کا اور تقریروں کا تذکرہ کیا ہے، جس میں ابن جوزی ایک مشہور مصنف جو ہے، انہوں نے ان کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ کیسے ایک ایک وعظ میں لاکھوں افراد جو ہے وہ تائب ہوتے تھے، اور جو ہے ہزاروں دائرے اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر معمولی تاثیر دی تھی، اور اس کا ایک مظہر ان کے سلسلے کی جو ہے وہ اشاعت بھی ہے کہ شاید دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر سلسلہ قادریہ جو ہے وہ پہنچا نہ ہو، اور ہمارے ہندوستان میں بھی سلسلہ پہنچا، ہمارے ہندوستان میں بھی پہنچا، اور ہمارے ہندوستان میں پہنچا تو بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اوش شریف سے جو ہے اس سلسلے کا آغاز ہوا، لیکن بعض محققین کی رائے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک صاحبزادے عبد الوہاب جیلانی بنفس نفیس ہندوستان میں آئے، اور ناگور میں ان کی قبر ہے، اور انہی سے جو ہے یہ سلسلہ چلا۔ ایک تیسری تحقیق کے مطابق بہاؤالدین شتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے ہندوستان میں اس سلسلے کا جو ہے تعارف کرایا۔ اگرچہ ہندوستان جو ہے خواجگان چشت اہل بہشت کی سرزمین تھی، اور سلسلے چشتیہ یہاں پر تھا، مگر اس کے باوجود بھی سلسلے چشتیہ کے بعد جس سلسلے کو سب سے زیادہ ہندوستان میں فروغ ملا وہ سلسلہ قادریہ ہی ہے۔ سلسلہ قادریہ کے مراکز ہندوستان میں موجود ہیں، آج کہاں کہاں ہیں؟ ہندوستان میں سلسلہ قادریہ کا سب سے بڑا مرکز، بہت سارے مراکز تھے مگر اس وقت جو سب سے بڑا مرکز ہے وہ مارائرہ ہی ہے، جہاں سلسلہ قادریہ جو ہے برکاتیہ کے نام سے جو ہے، اور اس کی بہت ساری شاخیں ہندوستان میں ہیں، اور بنیادی طور پر آخری زمانے میں حضرت شاہ برکت اللہ کے ذریعے جو سلسلہ قادریہ کی بنیاد ڈالی گئی 200-250 برس پہلے، اسی سے سلسلہ قادریہ ہندوستان میں موجودہ دور میں پھیلا، جبکہ پچھلے ادوار میں اور بہت ساری اس کی خانقاہیں اس سلسلے کی کچھ مشہور شخصیات کے بھی نام ذرا بتائیں۔ ہندوستان میں جو ہے شیخ محدث دہلوی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو ہے اسی سلسلے سے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اسی سلسلے سے، اور متاخر زمانے میں مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی بھی جو ہے وہ اسی جو ہے حضرت حمزہ شاہ مارہروی عشقی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی سلسلے کے بڑے بزرگ میں سے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک دوسرا مشہور سلسلہ سلسلہ رفاعیہ ہے، اس سلسلے کے تعلق سے آپ ہمارے طلبہ کو کچھ معلومات دیں۔ کون سلسلہ ہے یہ، کہاں شروع ہوا، آج یہ کہاں کہاں پایا جاتا ہے، کون لوگ اس سلسلے کے نمایاں لوگ ہیں؟ سلسلہ رفاعیہ کے بانی سید احمد کبیر الرفاعی ہیں۔ یہ عراق کے علاقے میں بطائے ایک جگہ ہے، وہاں پیدا ہوئے تھے 512 میں، 6 صدی ہجری میں۔ 6 صدی ہجری میں۔
سید احمد تو یہ وہی دور ہے جس دور میں ہے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو دور رحمۃ اللہ علیہ تقریباً اسی دور میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے کم عمری میں یتیم ہو گئے تھے۔ ماموں جو خود ایک بڑے صوفی تھے، بڑے عالم تھے، منصور بطائی کے نام سے مشہور تھے، ان کی زیر نگرانی رہے، انہوں نے تربیت کی، اور جب سن شعور کو پہنچنے کے بعد جی قرآن پاک حفظ کیا اور مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد تشریف لے گئے۔ سید احمد کبیر رفاعی صاحب، سید احمد کبیر رفاعی بغداد میں انہوں نے ابو بکر واسطی اور بعض دوسرے بڑے عالموں اور صوفیاء سے، بڑے علماء اور صوفیاء سے استفادہ کیا۔ 20 سال کی عمر میں ظاہری علوم سے فراغت پانے کے بعد واپس بطاحہ تشریف لائے اور وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کا درس و تدریس سلسلے کا آغاز بھی وہیں ہوا؟ آغاز بھی بطاحہ سے ہوا ہے جی، عراق میں۔ جی، یہ سلسلہ پھر پھیلا کہاں کہاں، اور آج کیا ہمارے ہندوستان میں یہ سلسلہ موجود ہے؟ ہندوستان میں یہ سلسلہ موجود ہے، اور بر صغیر میں خاصا پھیلا یہ سلسلہ، اور عراق اور ایران میں بھی یہ سلسلہ رہا۔ اچھا، بر صغیر میں اب بھی ایک بڑی خانقاہ ساؤتھ میں موجود ہے، ساؤتھ ہندوستان، جنوبی ہندوستان میں، جنوبی ہندوستان میں موجود ہے۔ اور اس سلسلے میں کچھ اہم شخصیات بھی رہی ہیں بانی اس سلسلے کے علاوہ؟ حمزہ رفاعی، سید حمزہ رفاعی، وہ دور آخر کے بہت مشہور صوفی تھے۔ شیخ رفاعی نام کے آج بھی کچھ لوگ ملتے ہیں ہندوستان میں، اس سے باہر بھی، کیا یہ لوگ بھی اسی سلسلے سے نسبت رکھتے ہیں؟ اسی سلسلے سے وابستہ ہیں۔ اچھا اچھا، ڈاکٹر صاحب ایک مشہور سلسلہ چشتیہ ہے، ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں اس سلسلے کا ذکر بھی کیا، مشائخ چشت کا، اور غالباً آپ نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان میں اس کا بڑا چرچا رہا ہے، تو اس بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں ہمارے طلباء و طالبات کو۔ سلسلہ چشتیہ جو ہے، 4 جو نمایاں ترین سلسلے ہیں ان میں سے ایک ہے قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ اور چشتیہ۔ بظاہر تو عام طور پر لوگوں کو خیال ہے کہ اس سلسلے کا تعلق حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سلسلہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے بہت پہلے اس کا آغاز ہو گیا تھا، بلکہ اگر غور کیا جائے تو موجودہ تمام سلسلوں میں تاریخی اعتبار سے قدیم ترین سلسلہ ہے، چونکہ حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ پہلے صوفی ہیں جنہیں چشتی کے لقب سے ان کے شیخ حضرت ممشاد دینوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شاگرد ابو اسحاق شامی کو فرمایا تھا کہ آج سے تم چشتی کے طور پر جانے جاؤ گے، اور چشت اور اس کے علاقے میں اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ساتھ میں یہ بتائیں چشت کا مطلب کیا ہے؟ ایک جگہ ہے، چشت ایک جگہ کا نام ہے، چشت ایک جگہ کا نام ہے، عجم ایران میں ایک جگہ ہے، فرمایا اس کے آس پاس کے لوگوں کو تمہارے ذریعے اللہ ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو کیا ابو اسحاق شامی صاحب اس علاقے کے تھے؟ اسی علاقے کے بھی تھے، اور ان کی وفات جو ہے 329 ہجری میں ہوئی، بہت پہلے ہے، یعنی بہت پہلے تک، کئی 100 برس پہلے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی 150 برس سے زیادہ زائد پہلے جو ہے، تو یا اس سے بھی کچھ زائد، تو ان سے یہ آغاز ہوا، اور مگر اس سلسلے کو شہرت، ترقی اور عروج اس کے ذریعے ملا وہ حضرت خواجہ سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ان القاب سے ملقب ہیں، خواجہ معین الدین چشتی سجزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ذریعے سے ہوئی، جبکہ حقیقتاً وہ اس سلسلے کے 6ٹھیں یا 7ویں بزرگ ہیں۔ لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں اس سلسلے کا آغاز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا؟ سب سے زیادہ یہ سلسلہ ہندوستان میں ہے، بلکہ اگر کہا جائے تو یہ ہندوستان ہی میں، یا ہندوستان کی جو اصل ہیں، جو ہندوستانی لوگ ہیں جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، انہی میں یہ سلسلہ پھیلا ہوا ہے، اور چونکہ یہ سلسلہ ہندوستان میں حضرت خواجہ صاحب کے ذریعے پھیلا تو ہم اسے اس سلسلے کا مؤسس جو ہے اور اس سلسلے کا بانی جو ہے ہم انہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہندوستان میں یہ سلسلہ حضرت خواجہ کے بعد ان کے خلیفہ اور مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی، اور اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، ان کے 3 نامور مریدین حضرت مخدوم صابر کلیری، نظام الدین محبوب الہی اور حضرت جمال الدین حاصوی کے ذریعے یہ پھیلا، مختلف علاقوں میں پھیلا، اور اس میں عروج جو ہے حضرت نظام الدین محبوب الہی کے زمانے میں آیا، جنہوں نے حقیقی طور پر اس سلسلے کی بنیادیں، اس کے اصول اور ضوابط جو ہے وہ مرتب کیے، اور انہوں نے ہندوستان میں خانقاہی ایک ایسا نظام جو ہے بنایا کہ ہندوستان کی دہلی سے دہلی تک پہنچنے والی ہر راستے پر
حضرت محبوب الہی کی جو ہے مریدین اور خلفاء کی خانقاہیں جو ہے وہ قائم تھیں، اور وہ مختلف علاقوں میں جو ہے دین کی خدمت اور خلق خدا کی خدمت اور اللہ کی محبت اور اللہ کے بندوں سے محبت محبوب الہی کی طرف منسوب بھی کوئی سلسلہ ہے نظامیہ کے نام سے؟ تب ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ حضرت سلسلہ چشتیہ میں حضرت محبوب الہی سے مرید ہیں یا پھر ان کے خلفاء سے مرید ہیں، وہ اپنے کو نظامی بھی جو ہے وہ نظامی بھی ہیں، وہ اپنے نظامی کو بھی کہتے ہیں، اور حضرت صابر کلیری سے امتیاز بخشنے کے لیے کہ ان کے سلسلے سے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں ساتھ میں کہ اس سلسلے کی کچھ خاص اوراد و وظائف ہیں، کچھ خاص اس کی پہچان ہے؟ یہ یقیناً یہ بات یہ دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ ہر سلسلے کا اپنا ایک محرک ہوتا ہے. کسی نے اطاعت کو اپنا محرک رکھا ہے، کسی نے محبت الہی کو اپنا محرک رکھا ہے، کسی نے جو ہے وہ اتباع کتاب و سنت کو اپنا محرک رکھا ہے. مگر یہ سلسلہ جو ہے چونکہ وہ خلق خدا کی خدمت کو بڑی بنیادی اہمیت دیتا ہے، لوگوں کی خدمت خلق خدا کی خدمت کو. چنانچہ حضرت خواجہ اجمیری کی طرف یہ منسوب قول ہے کہ حقیقی خدمت، حقیقی عبادت کیا ہے؟ گرسنگارہ سیر گردانی دن، بھوکوں کو کھانا کھلانا جو ہے، حاجت بیچارگاں روا کردن، مجبوروں کی جو ہے ضرورتوں کو پوری کرنا، یہی حقیقی عبادت ہے. چنانچہ اس سلسلے میں یہ اسپرٹ رہی تو اس نے اپنا محرک سلسلہ محبت کو بنایا، اللہ سے محبت اور اللہ کے بندوں سے محبت. اور یہ محرک سلسلہ ہندوستان کی دھرتی سے بڑا مناسب تھا، جیسا کہ مولانا ابوالحسن ندوی نے فرمایا کہ یہ زمین جو ہے عشق و محبت کی زمین ہمیشہ سے رہی ہے. چنانچہ اس سلسلے نے یہی بیج اس زمین میں چنانچہ خواجہ غریب نواز نے یہی محبت کا بیج جو ہے ہندوستان کی دھرتی میں، جو محبت کے لیے نہایت ہی صالح اور اچھی زمین تھی. علاوہ ازیں اس سلسلے کی ایک نمایاں چیز جو میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اس دوسرے تمام سلاسل میں تربیت کا ایک نصاب ہے، مگر سلسلہ چشتیہ میں تربیت کا کوئی نصاب نہیں ہے. شیخ جو ہے ہر جو ہے اپنے مرید کے لیے اس کی استعداد، لیاقت اور صلاحیت کو دیکھ کر جو ہے وہ خود سے نصاب بناتا ہے. اور بعض چشتی صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ نصاب جو ہے نصاب نبوی سے بھی زیادہ قریب ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سائل آتا تھا سوال کرنے کے لیے تو آپ کو ایک جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ ہر ایک کی لیاقت اور استعداد کو سامنے رکھ دیتے تھے. اور یہ سلسلہ ہندوستان میں بہت ہی پھیلا اور اس نے اسلام کی بڑی نمایاں خدمت کی. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب جن سلسلوں کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، اس میں قادریہ سلسلہ پر گفتگو بھی آئی، سہروردیہ سلسلہ بھی ایک سلسلہ ہے، چشتیہ پر ابھی گفتگو آئی. یہ سہروردیہ سلسلہ جو ایک مشہور سلسلہ ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں ہمارے طلبہ کو. سہروردیہ سلسلہ بھی بغداد سے ہی چلا ہے. سہرورد ایک جگہ ہے، وہاں شیخ ضیاء الدین ابو نجیب عبدالقادر سہروردی نام کے ایک بزرگ تھے، اور وہ حصول علم کے لیے بغداد تشریف لے گئے. ان کا زمانہ بھی وہی 5ویں صدی کا، 6वीं صدی ہجری کا ہے، جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے. وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد دجلہ کے کنارے ایک خانقاہ بنائی عبدالقادر سہروردی علیہ الرحمہ نے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کے بانی ہیں، اس سلسلے کے، سہروردی سلسلے کے. بعض ان کے بھتیجے ابو حفص شہاب الدین سہروردی کو بانی بتاتے ہیں، شہاب الدین سہروردی. لیکن بہرحال وہ خانقاہ انہوں نے بنائی تھی دجلہ کے کنارے، اور اس خانقاہ میں مریدین اور تلامذہ کی بڑی تعداد جمع رہتی تھی. جب حضرت کا انتقال ہوا تو ان کے بعد ان کے جانشین ابو حفص شہاب الدین سہروردی کو بنایا گیا. دیکھیے ضیاء الدین سہروردی ان کا ایک خاص امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے آداب المریدین کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی. اچھا. جو کتاب بہت مقبول ہوئی. آداب المریدین. بہت سے لوگوں نے اس کی شرح لکھی ہے، حتیٰ کہ ابن عربی نے بھی شرح لکھی ہے اس کی. اچھا جی. اور بڑے بڑے علماء نے شرح لکھی. بڑے بڑے علماء نے اس کی شرح لکھی ہے، اور وہ ایک طرح سے ٹیکسٹ بک ہے تصوف کے لیے. اس سے پہلے بھی مریدین کے آداب پر کتابیں موجود ہیں. امام قشیری کی بھی ایک کتاب ہے، اور بلکہ امام قشیری سے پہلے بھی کتاب موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ ہر کتاب کی ایک اپنی خوبی ہوتی ہے، اور ایک اس کتاب میں پرانی کتابوں سے استفادہ بھی تھا، اور حضرت نے جو خود تجربات کیے تھے بڑی تعداد میں لوگ، اپنے تجربات کی روشنی میں ان کو بھی اس میں شامل کیا تھا. شہاب الدین سہروردی نے ایک کتاب عوارف المعارف کے نام سے لکھی. وہ تصوف کی امہات کتب میں، تصوف کی امہات کتب میں شمار کی جاتی ہے، اور بہت سے سلسلوں میں وہ پڑھائی جاتی ہے. یعنی صرف سہروردی سلسلے میں نہیں، بلکہ دوسرے سلسلے کے لوگوں نے بھی اس کتاب کو قبول کیا ہے. چشتیہ سلسلے میں بھی وہی کتاب تقریباً ایک طرح سے نصاب کا حصہ ہے. تو یعنی یہ سلسلہ کیا ہندوستان میں موجود ہے؟ جی ہندوستان میں موجود ہے. بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے کے بہت بڑی شخصیت، ملتان جو اس وقت پاکستان کے اندر آتا ہے، اس کی بڑی شخصیت تھی.
دیکھیے سلاسل کی مختلف سلاسل کے کچھ خاص امتیازات رہے ہیں، جیسا کہ ابھی چشتیہ سلسلے میں خدمت خلق کو جی ہاں بڑا درجہ دیا گیا ہے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ اطاعت کا مطلب خدمت خلق ان کی نظر میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح سہروردیہ سلسلے کی جو امتیازی خوبی ہے، بعض سلسلوں میں دیکھیے فقر، زہد، توکل، استغنا اور معاشرے سے کٹ جانا، ان پر جیسے بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے، لیکن اس سلسلے میں سہروردیہ سلسلے میں یہ ہے کہ معاشرے سے خلوت کم بلکہ جلوت میں زیادہ رہنا ہے، لوگوں میں مل کے رہنا ہے، جی بادشاہوں کے قریب رہنا ہے، بادشاہوں کے قریب رہنا ہے، یعنی دنیا سے دور نہیں بھاگنا ہے، دنیا میں رہ کر لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ جی تو ان کا مقصد یہ تھا کہ بادشاہ ایک بڑی شخصیت ہوتی ہے، پورے سوسائٹی پہ، معاشرے پہ، ملک پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، تو اگر وہ غلط راستے پہ چلے گا، غلط راستے پہ چلے گا تو سب کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک مشہور سلسلہ مولویہ ہے، اور ہمارے نصاب میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اس سلسلے کے تعلق سے آپ تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ سلسلہ مولویہ کے تعلق سے سلسلہ مولویہ جو ہے یہ حضرت جلال الدین بلخی رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ انہیں بلخی بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ بلخ جو ہے افغانستان کا شہر ان کی جائے پیدائش ہے، مگر بعد میں انہوں نے اقامت جو ہے کے لیے موجودہ جو ترکی ہے، جو پہلے روم کہلاتا تھا، جی ترکی، انہوں نے روم میں اقامت کی، اور اسی نسبت سے وہ رومی کہلائے۔ ترکی میں ایک جگہ قونیہ ہے جہاں پر آپ نے جو ہے توطن فرمایا، اپنا وطن جسے بنایا، اور آپ کی شہرت تصوف میں ایک محبت کی خاص آمیزش کے ذریعے ہوئی، جس کی پوری تفصیل مثنوی کی جو ہے متعدد دفتروں میں ہے موجود ہے۔ دراصل اسلامی پیغام کو، اسلامی جو تعلیمات ہے اس کو انہوں نے شاعری کے ایک نہایت ہی لطیف جذبات کے ساتھ جو ہے انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ مثنوی کو وہ شہرت حاصل ہوئی کہ بعضوں نے اسے قرآن العجم کہہ دیا کہ یہ عجم کا قرآن ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ قرآن کے مقابلے میں قرآن ہے، بلکہ قرآنی تعلیمات کا یہ ایک فارسی جو ہے یہ مطلب ایک نسخہ ہے، یہ مراد قرآن ہے۔ قرآنی تعلیمات کو فارسی زبان میں کر دیا گیا، شعر کے اندر پیش کر دیا گیا، اور اس میں انہوں نے انسانی اخوت اور محبت اور بھائی چارگی اور رواداری کی جو تعلیم دی، اس کی معنویت زمان و مکان سے ماورا جو ہے ہمیشہ انسان نے جو ہے قرآن کی تعلیم تھی، ہمیشہ انسان نے جو ہے اسے جو ہے وہ محسوس کی، اور انہوں نے حکایتوں کو جس میں کچھ حقیقی ہیں، کچھ فرضی ہیں، کچھ صرف تعلیم کے غرض سے جو ہے وضع کردہ حکایتیں ہیں، اس کے ذریعے انہوں نے انسان دوستی کا، آپسی محبت کا، اور آج ہم جس تہذیبی تصادم کی بات کر رہے ہیں، اگر واقعتاً اگر جلال الدین رومی کی مثنوی اور ان کے کلام کو دیکھا جائے تو اس تہذیبی تصادم کا جو مفروضہ ہے اس سے ہم انسانیت کو بچا سکتے ہیں، اور یہ ختم بھی۔ اور خود انہوں نے اپنے کو بتایا کہ وہ وہی مشن لے کر آئے ہیں جو صنائی و عطار کا تھا، چنانچہ وہ خود کہتے ہیں کہ معاذ پے صنائی و عطار آمدین، کہ میں انہی کے پیغام کو لے کر آیا ہوں کوئی۔ تو یہ سلسلہ مولویہ جو ہے انہی کی طرف منسوب ہے۔ یہ تو آپ نے مثنوی مولانا روم کی بہت اچھی تشریح کر دی، خلاصہ پیش کر دیا، ہمارے طلبہ بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ سلسلہ کیا آج موجود ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ یقیناً تو اس سلسلہ جو ہے اسے جلالیہ بھی کہتے ہیں، چونکہ آپ کا نام جلال الدین تھا، اور مولویہ بھی اس کہتے ہیں اس لیے کہ ان کا نام مولائے روم یا مولانا روم تھا، تو مولوی روم کے نام سے مشہور تھے، اسی لیے وہ سلسلہ مولویہ بھی جو ہے وہ کہلایا۔ تو چنانچہ اتراک جو ہے جو مذہبی شیوخ ہوتے تھے ان کو مولانا کہتے تھے، اور یہ لفظ ہندوستان میں بھی جو مولانا کا ہے یہ عربوں میں استعمال نہیں ہوتا، مذہبی جو سربراہ یا شیوخ ہیں ان کے لیے لفظ مولانا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ ترکی ہی میں آیا، اور شاید سب سے زیادہ مشہور مولانا جو ہے وہ مولانا جلال الدین رومی۔ لیکن لفظ تو عربی ہے، لفظ عربی ہے، مگر یہ مسلمان چونکہ رواج پایا اس نے ترک میں، رواج یہ ترکی میں آیا، تو چنانچہ جلالیہ اور رومیہ کہلاتا ہے۔ یہ سلسلہ زیادہ تر صحیح معنوں میں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بالقصد جو ہے کسی سلسلے کا آغاز بھی نہیں کیا، بلکہ ان کے بیٹے جو سلطان ولد جو ان کے جانشین تھے ان کے ذریعے حقیقت میں یہ سلسلہ جو ہے اس نے رواج پایا، اور ان کے بعد صاحب سلسلہ کی وفات کے بعد یقیناً، اور چونکہ سب سے زیادہ مشہور وہی تھے لہٰذا ان کے نام سے جو ہے یہ منسوب ہو گیا۔ ترکی میں اور ایشیائے کوچک یا آسیہ صغریٰ جسے کہتے ہیں اس علاقے میں یہ سلسلہ جو ہے وہ بہت ہی پھیلا۔ خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس سلسلے میں ذکر کے ساتھ رقص کی آمیزش کی گئی ہے، رقص کی آمیزش کی گئی، یعنی بدن کے مختلف حرکات کے ذریعے وجد میں اضافہ کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے، پیر کی تھاپ کے ذریعے سے یا جسم کو مختلف طرح سے موڑ کر جو ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد صرف ذکر میں جو ہے اور حلاوت پیدا کرنا اور انہماک پیدا کرنا
اور ذکر الہی کی لذت میں اضافہ کرنا، جو مطلب یعنی تعلق مع اللہ ہی اس کا مقصد ہے، مادیت نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے، اس رقص کا تعلق نہیں ہے۔ اور جیسا کہ آج سلسلہ مولویہ کو جس طرح پیش کیا جا رہا ہے، اس کا حقیقی سلسلہ مولویہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، یہ بہت اہم بات آپ نے کہی۔ مفتی صاحب، ہم اب ایک دوسرے سلسلے پر بات کرنا چاہیں گے۔ ایک سلسلہ ہے مشہور سلسلہ شاذلیہ، جی اور ابھی اس کا ذکر بھی آیا تھا جی، کہ وہ دوسرے سلسلے سے نکلا ہوا ہے، تو اس سلسلہ شاذلیہ کے بارے میں آپ بتائیے۔ سلسلہ شاذلیہ کے بانی سید ابوالحسن علی شاذلی ہیں۔ ابوالحسن علی شاذلی 593 میں پیدا ہوئے اور 656 میں ان کا انتقال ہوا۔ یعنی ان سلسلوں کا دور ایک ہی ہے، تقریباً ایک دور ہے، 5ویں 6ٹھی صدی میں یہ تمام مطلب مشہور سلسلے جو موجود ہیں، جی ان کا تشکیلی دور وہ 5ویں 6ٹھی صدی ہجری کا ہے۔ جی، تیونس میں یہ اس سلسلے کا آغاز ہوا۔ شاذلہ نام کا ایک گاؤں ہے، وہاں پیدا ہوئے تھے، اس لیے شاذلی کہلاتے تھے۔ تیونس کے اندر یہ جگہ ہے؟ تیونس میں یہ جگہ ہے، تو اسی لیے شاذلی کہلاتے تھے، اور سلسلے کا نام بھی انہی کے نام پر شاذلیہ سے سلسلہ بنا۔ سلسلہ شاذلیہ کے بانی سید ابوالحسن علی شاذلی ایک مشہور عالم تھے، بہت سے صوفیاء سے ان کے بارے میں بہت سی کرامات مشہور ہیں۔ اچھا، یہ بھی مشہور ہے کہ انہوں نے حضرت خضر سے ملاقات کی، مشہور ہے کہ وہ پہلے کیمیا کے بڑے شوقین تھے اور کیمیا دانی کیا کرتے تھے، اور اللہ سے دعا بھی مانگتے تھے کہ اللہ ان کو کیمیا سکھا دے۔ اچھا، تو کسی وقت ان کو احساس ہوا، غیب کی کوئی آواز آئی یا خواب میں دکھایا گیا کہ کیمیا کیا چیز ہے، کیمیا تو آپ پیشاب کر دیں تو کیمیا ہو جائے گا۔ اچھا، تو انہوں نے یہ کرامت دیکھی، تو اس کے بعد پھر دنیا کی محبت سے دل بیزار ہو گیا، اور وہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ جی، یہ سلسلہ بہت نہیں پھیلا، اچھا، زیادہ نہیں پھیلا رہا، اور ہندوستان میں بھی آیا یہ سلسلہ، یہاں آیا، لیکن جیسے اور دوسرے سلسلے بہت پھیلے ویسا نہیں پھیلا۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ زور اس پہ دیا جاتا ہے کہ اور سلسلوں کی طرح جی، کہ شریعت کی کہ ظاہر شریعت کی پوری پابندی کی جائے۔ اچھا، باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر کی پابندی، ظاہر کی پابندی کی جائے۔ ظاہر کی پابندی ہی دراصل باطن کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ لیکن ایک خاص بات ہے کہ بہت بڑے بڑے علماء نے ان کی بڑی تعریف کی ہے۔ علامہ تقی الدین ابن دقیق العید، عز الدین ابن عبدالسلام، ان لوگوں نے سلطان العلماء، جی سلطان العلماء، ان کے حلقے میں شامل رہے، اور ان کے حلقے میں شامل بھی ہوئے، اور انہوں نے بڑی تعریف کی۔ امتیازی بات ہے۔ جی، ڈاکٹر صاحب، ایک مشہور سلسلہ باقی رہ گیا ہے، سلسلہ نقشبندیہ، بہت تذکرہ آتا ہے، بہت سارے لوگ اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں ہم چاہیں گے کہ آپ گفتگو فرمائیں۔ یقیناً یہ سلسلہ اس لیے بھی ہمارے لیے بڑا اہم ہے کہ ہندوستان میں اس کا بڑا نمایاں کردار رہا ہے، اور ہندوستان کے اندر نہ صرف یہ کہ عوام کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ نفس اور اصلاح معاشرہ میں اس کا ہاتھ رہا، بلکہ ہندوستان کی تہذیب و تمدن اور ہندوستان کی سیاست پر بھی اس سلسلے کا اثر رہا ہے، بالخصوص حضرت شیخ مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جو ہے۔ اچھا، لہٰذا یہ سلسلہ بڑا ہی اہم ہے۔ اس سلسلے کی ویسے تو نشو و نما جو ہے وہ روسی ترکستان جو آج کہلاتا ہے، سمرقند و بخارا کا جو علاقہ ہے، وہاں پر ہوا، اور اس کی بنیاد جو ہے حضرت بہاؤالدین نقشبندی کے ذریعے جو ہے، حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے اس سلسلے کی بنیاد پڑی۔ یہاں ہندوستان میں حضرت خواجہ باقی اللہ کے ذریعے یہ سلسلہ پھیلا، اور پھر اس کے بعد تو اس میں ایک سے ایک جو ہے بڑی شخصیات اس سلسلے کا حصہ بنتی چلی گئیں۔ اور جیسا کہ ابھی ابوالحسن شاذلی کے بارے میں بتایا کہ اس سلسلے میں ظاہر شریعت پر بے حد عمل ہے، میرے خیال میں اگر تصوف کے سلاسل میں دیکھا جائے تو اس وصف میں سب سے نمایاں جو ہے سلسلہ نقشبندیہ ہے کہ اس نے جو چیزیں مشکوک فی بھی تھی، جس میں شک تھا، ان کو بھی اپنے سلسلے سے باہر کر دیا، اور بالکل شریعت پر عمل جو ہے اس سلسلے کا جو ہے خصوصی امتیاز رہا۔ اور جو چیزیں جن میں مباحات بھی تھے، مگر جو وہ مباحات جو ہے وہ کسی منکر کی طرف اگر مودی لے جانے کا خطرہ تھا، جو چیزیں جائز تھیں لیکن ڈر تھا کہ اس پر عمل کرنے سے کسی ناجائز میں آدمی نہ پڑ جائے، تو اس کو بھی اس سلسلے نے منع کر دیا، اور اس سلسلے کی نمایاں احتیاط اس میں زیادہ ہے، بے حد احتیاط۔ اور شریعت چنانچہ وحدت الوجود کی جو ظاہری تفسیر تھی اسے بھی حضرت مجد الفسانی نے جو ہے منع کر دیا، اور اس کے بعد بجائے وحدت الشہود کا جو ہے وہ نظریہ پیش کیا، جس نے ہندوستان کی جو تہذیبی تاریخ ہے اس میں ان دونوں نظریے اور ان کے درمیان ہونے والی کشمکش جو ہے بڑی نمایاں جگہ رکھتی ہے۔ پھر اس سلسلے میں حضرت مجد الفسانی کے بعد اس میں بہت ساری نمایاں شخصیات، جیسے کہ حضرت شاہ ولی اللہ مودی دہلوی رحمۃ اللہ، حضرت مفتی مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غلام علی نقشبند، جنہوں نے بعد میں ترکی اور شام میں بڑا سلسلے کا
یعنی سارے سلسلے باہر سے آئے، مگر حضرت غلام علی نقشبندی کے ذریعے سلسلہ نقشبندیہ ہندوستان سے جو ہے عرب میں پہنچا، ہندوستان سے عرب میں پہنچا۔ آج بھی ان کے مریدین اور مریدین کے مریدین کی بہت ساری خانقاہیں بیروت اور شام اور ترکی میں آج موجود ہیں، اور اس سلسلے نے ہندوستان میں سیاسی جو رخ تھا، جو اکبر کے زمانے میں الحاد کی بالکل انتہا کو پہنچا تھا، مگر حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوشش اور سلسلے کے بزرگوں کی کوشش سے وہ سلسلہ جو اکبر تک برے سے برے کی طرف جا رہا تھا وہ بھلے سے زیادہ بہتر سے بہتر کی طرف ہو گیا۔ چنانچہ اکبر کے بعد آپ دیکھیے جہانگیر، جہانگیر سے بہتر شاہجہاں، اور شاہجہاں سے بہتر جو ہے یہ جو اصلاح کا سلسلہ جو کیا، اس حیثیت سے اس سلسلے کی بڑی ہی اہمیت اور انفرادیت۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تو ناظرین اور عزیز طلباء و طالبات، آپ نے ابھی سنا تفصیل کے ساتھ کہ ہمارے دو معزز مہمانوں نے کس طرح تصوف کے ان مشہور سلسلوں کے بارے میں گفتگو کی۔ ناظرین، اس موضوع پر اگر آپ مزید مطالعہ کرنا چاہیں تو ہم آپ کو چند کتابیں بتاتے ہیں۔ ایک کتاب ہے تاریخ مشائخ چشت، یہ پروفیسر خلیق احمد نظامی صاحب کی کتاب ہے۔ ایک کتاب ہے تذکرہ مشائخ نقش بندیہ، یہ جناب نور بخش توکلی صاحب کی کتاب ہے۔ اور اسی طرح اردو دائرہ معارف اسلامیہ، اور اسی طرح انگریزی کی انسائکلوپیڈیا آف اسلام کا تیسرا ایڈیشن۔ ان کتابوں کے ذریعے اس موضوع پر آپ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہے۔ آپ اس سلسلے میں ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا پتہ نوٹ کر لیں۔ ہمارا پتہ ہے نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی باولی، حیدرآباد 500032۔ آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی ہے۔ آئندہ پھر کسی موضوع پر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.